پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البتہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران. قیامت کے دن کی جو سختیاں ہیں نا، سورہ الحج کے سٹارٹ میں آتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 17 ہے نا جی. کیا سخت الفاظ ہیں. قیامت کے دن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ اور کسی صورت میں نہیں آئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈر جاؤ اس اللہ سے، اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ دن وہ ہے کہ جب ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، چاہے وہ جانور ہے انسان ہے. کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو. اللہ فرما رہا ہے بھول جائے گی اپنے شیر خوار کو. وتضع کل ذات حمل حملها، اور جتنی حاملہ ہے اس کا حمل بھی گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، Rather the punishment of Allah is severe. بلکہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ آپ کو لوگ نشے میں نظر آئیں گے. سورہ المزمل میں آتا ہے کہ وہ دن ایسا ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے. If you persist in disbelieving, how will you guard yourself against the woe of the day that will turn children gray-haired? جب صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 1.25 میل کے فاصلے پہ آگ برسا رہا ہوگا سورج، اور زمین اتنی دہک رہی ہوگی، ایسی صورتحال میں اللہ کے عرش کا سایہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ آپ سمجھ لیں وہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے سخت گرمیوں کے موسم میں کوئی بندہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے گیا اور وہ ایئر کنڈیشن والے شیشے والے باکس میں بیٹھا ہوا ہے. بیٹھا وہ بھی میچ دیکھنے ہیں اور باہر بھی میچ دیکھنے والے ہیں، لیکن دونوں کی حالت ڈیفرنٹ ہے. اللہ کے عرش کا سایہ تو اسی طریقے سے. پھر آپ کے لیے جو کچھ میدان معاشر میں ہو رہا ہے وہ ایک انٹرسٹ اور انجوائمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی دن ایک آدھ دن ہے. قرآن میں ہے 50,000 سال کا دن. سر دنیا کی زندگی 60-70 سال، اور وہ صرف قیامت کا دن 50,000 سال کا. ابھی وہ آخرت کا عذاب والا تو معاملہ انفینٹ باقی ہے. اگر انسان کو دنیا میں نیک زندگی گزارنے کے اوپر آخرت کے جو ایک دن ہے قیامت کا دن، اس کا ریلیف بھی مل جائے، بعد میں جنت نہ بھی دی جائے، اس کی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. امیجن کریں نا 50,000 سال، یا تو 50 منٹ نہیں کوئی عذاب برداشت کر سکتا. لوگ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو فزیکلی مثال دی جائے نا کہ فجر چھوڑنے پہ اگر تمہیں ایک 10 فٹ بائی 10 فٹ کے کمرے میں بند کیا جائے جس میں 1000 کوبرا سانپ، 1000 بچھو ہوں، اور اس کمرے کا ٹیمپریچر بھی جو ہے وہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک کر دیا جائے، وہ قیامت کو تو چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ تیز ہے. تو یہاں کوئی امیجن نہیں کرے گا کہ ایک کمرہ، اتنے سانپ، اتنے بچھو. اور یہ دنیا کے بچھو سانپ تو آپ مار بھی سکتے ہیں، آخرت کے تو آپ مار بھی نہیں سکتے، ان کو تو موت بھی نہیں آئے گی. ادھر آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ تو پھر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. تو ایسی صورتحال میں اگر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. محدثین نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البتہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران. اللہ نے اپنے اوپر اپنی توحید کے اوپر گواہ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اہل علم جو انصاف پہ قائم ہوگا. عادل حکمران. چلیں ہم تو اس کیٹیگری میں حکمرانی والے معاملے میں نہیں، لیکن اس کی آپ کورالریز بنائیں گے کہ
آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے، کونسلر ہے یا ایم این ہے، تو آپ اپنے اس کے اوپر اگر عدل کرنے والے ہیں، البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو قیامت الدین اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر لے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی، توبہ کی روش اختیار کر لی، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ لوگوں کا بچا ہوا شکار کرتا ہے، جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے، کیونکہ ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی، باپ کہتا ہے جی تو جوانی کی روک لا لے، داڑھی رکھ لے، کہتے ہیں روک لگا لی ہے، کوئی عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا، اچھا کیا دنیا میں اس طرح تو گزارا کرے گی؟ جوانی میں جو روش اختیار کرے توبہ۔ تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ایسا اٹکے کہ وہ یعنی مسجد سے نکلے تو گویا جس کو کہتے ہیں نا مچھلی پانی سے نکل آئی ہے، دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کرے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شمار ہوتا ہے، حالانکہ بیٹھا انتظار میں۔ تو مسجد میں جس کا دل اٹک رہا ہو تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو انشاءاللہ۔ چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، کسی کے سامنے نہیں۔ کسی کے سامنے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی علماء ٹی وی پہ آ کے رو رو کے دعائیں کرواتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نوعیت آئے کہ ہمیں کسی کے سامنے اس طرح رونا پڑے۔ ہاں ایک یہ کہ بندہ دعا کروا رہا ہے، فی البدی ایک اس کو دقت طاری ہو گئی ہے، لیکن کئی آپ دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ جو ہے نا وہ شکل سے بناتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہی اس سے لیتے ہیں سیدھے چوتھے گیرے سے، اور کئی آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسو نہیں نکل رہے، رو رہے ہوتے ہیں، آنسو نہیں نکل رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ رو نہیں رہے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ میرے یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے رونے والی شکل بنانا، تو کہتے ہیں اچھا اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ اچھوں کی شکل بھی اللہ کو اچھی رکھتی ہے، اے دلیل ہے جی ہوتی ہے۔ پھر ان کو وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی، ایکٹنگ نہیں کرنی، منافقت نہیں کرنی، یہ رونے والی شکل آپ ضرور بنائیں لیکن اکیلے میں بیٹھ کے۔ پبلک کے سامنے جب آپ رونے والی شکل بنائیں گے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگے گا سیدھا سیدھا۔ ہم نہیں لگاتے، آپ خود لگا لیں اپنے۔ تو چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ پانچواں وہ شخص کہ جسے کوئی اعلیٰ نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں، اسے بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور چھٹا وہ شخص کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے، اچھا اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ جب بھی اس کو ملے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے، اور جب بھی وہ آپس میں اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں، اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پہ جدا ہوں۔ جس طرح میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں، ہم جب کبھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کیٹیگری میں نے تو اللہ کے شکر میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں سے، یا میرے بھائی جو مجھ سے دوسرے شہروں سے بھی ملنے آتے ہیں نا، وہ فقط اللہ کے لیے ملنے آتے ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ جب بھی وہ اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو۔ ذرا میرے ساتھ کسی کو کوئی منفعت تو نہیں ہے نا، مجھے کسی سے کچھ چندہ لینا ہے، میرے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے وہ محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگری آسان ہے جی، انشاءاللہ ہم بھی اپنا ایک کیٹیگری میں ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے، اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محنت کرنے سے۔ بہرحال میں نہیں کہتا کہ ہم پہ کوئی ایسا امتحان آئے کہ کسی عورت کے فتنے سے ہمیں گزرنا پڑے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہی جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ اس بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے، 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو اللہ کے لیے جمع ہو اللہ کی محبت پہ، اور جب جدا ہوں تب بھی اللہ کی محبت پہ، اللہ کی باتیں کرتے ہوئے اکٹھے ہوں، جدا ہوتے وقت بھی اللہ کی محبت پہ جدا ہوں۔ اچھا یہ واحد وہ بات ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہ 7 لوگوں کو جو عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے نا، باقی سب اجمالاً ہے، عادل حکمران، دیٹس آل، اس کی کوئی آگے تفصیلات نہیں بیان کی۔ اکیلے میں بیٹھ کے روئے آنسو آ جائیں، کوئی تفصیلات بیان نہیں کی۔
یہ واحد موقع ہے جہاں آپ علیہ السلام نے ڈیٹیل بات کی کہ جو لوگ اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں، جب بھی ملیں تو اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں، اور جب جدا ہوں تو اللہ کی محبت پہ۔ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص اللہ کے لیے کسی دوسرے شخص کو ملنے جا رہا تھا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں شخص کو ملنے۔ کیوں؟ رشتہ دار ہے؟ نہیں۔ اور کوئی منفعت؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے، میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو جا کے خوشخبری تمہیں سنا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا۔ کیا بات! ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا ہم سے محبت کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ وہ جو مولا علی کے لیے کہتا ہوں نا، وہ جو غزوہ خیبر والی حدیث ہے بخاری مسلم کی، کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے کروڑوں میں، لیکن آپ مجھے کسی ایک پہ انگلی رکھ کے کیا گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے؟ صرف اس نے ظاہر نہیں رکھ سکتے، لیکن میں کئی لوگوں کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، واقعی کرتے ہیں، چاہے ان کے نفس میں سستی بھی ہو۔ یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ادھر سے بھی محبت ہے، ایک طرف سے نہ محبت چلتی رہی۔ تو 6 بندے ہو گئے تھے، اور 7واں یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر دے۔ اچھا یہ بھی آسان کام، کوئی مشکل کام، کسی بھی غریب کی مدد کی جائے۔ ابھی یہ جو کورونا کے دن چل رہے ہیں، آپ دیکھیں کئی لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے ہیں، ان کے لیے بیسک نیڈز کو میٹ کرنا مشکل ہو گیا، تو آپ اگر ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بھی اپنے اپنے رشتہ دار، اپنے اپنے جو قریبی محلے دار ہے، ہر بندے نے اس کو دیکھنا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنے طور پہ جہاں تک ہو سکتا ہے، جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے، کوشش کرتے ہیں لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں۔